ڈاکٹر حسین محی الدین قادری صاحب کی تازہ تصنیف کا عنوان ہے او بردر۔ انہوں نے اس کتاب کا عنوان اور اس کتاب کا ٹائٹل حجت الاسلام امام غزالی کی کتاب ایھا الولد سے اخذ کیا ہے۔ امام غزالی کے ایک شاگرد نے ان سے جب مختلف سوالات کیے اور اپنی اصلاح اور ہدایت کے لیے مختلف ارشادات کی گزارش کی تو اس کے جواب میں امام غزالی نے اپنا معروف رسالہ ایھا الولد تصنیف فرمایا۔ ڈاکٹر حسین صاحب چونکہ ابھی اپنے عنفوان شباب میں ہیں تو انہوں نے اپنی کتاب کا نام ایھا الاخ یعنی او بردر رکھا ہے، اور اس طرح سے انہوں نے امام غزالی اور دیگر ائمہ کرام اور صوفیاء اعظام کی روش اپنائی ہے۔ قدیم ائمہ کرام اور صوفیاء اعظام اپنی کتب میں، اپنی مجالس میں اور اپنے خطبات میں جب ایک دوسرے کو مخاطب کرتے تھے تو اس کے لیے اخوان اور برادرز کی اصطلاح استعمال کرتے تھے، یعنی کہ جب وہ کسی کو پکارتے تو ایھا الاخ، ایھا الاخوان کہہ کر بلاتے تھے، اور اس طرح سے وہ ایک دوسرے کی مجالست اور ایک دوسرے کی سنگت و رفاقت اور ایک دوسرے کی مصاحبت سے استفادہ کرتے ہوئے اپنی اور دوسرے کی ہدایت اور آخرت کا سامان فراہم کرتے تھے۔ میں جب اپنی لیڈرشپ اور مینجمنٹ کی ٹریننگز کرواتا ہوں مختلف کارپوریٹ سیکٹر میں تو میں اکثر اسلامی ریسورسز بھی استعمال کرتا ہوں، ببلیکل ریسورسز بھی یوز کرتا ہوں تاکہ لوگ مذہب سے دور نہ جائیں اور وہ قرآن و سنت، اور اگر کوئی نان مسلم ہے تو وہ اپنے مذہب کے سورسز کے ساتھ اٹیچ بھی رہیں۔ پروفیشنل ٹریننگ کے ساتھ ساتھ وہ ریلیجیسلی بھی گروم کرتا جائے، یعنی وہ ہم سیکولر سورسز سے جب گائیڈنس لیتے ہیں تو ساتھ ساتھ ہم ریلیجیس سورسز سے بھی وزڈم کو لے لیں۔ تو اس حوالے سے میں بے شمار اپنے لیکچرز میں جو میرے اویلیبل ہیں آپ دیکھیں گے کہ میں اسلامی ریسورسز، کتابیں، حوالہ جات بہت زیادہ استعمال کرتا ہوں، اور لوگ انجوائے بھی کرتے ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں۔ تو اسی حوالے سے پچھلے دنوں میری نظروں سے ایک کتاب گزری ڈاکٹر حسین محی الدین قادری کی او بردر، اور اس کو پڑھ کے مجھے خوشی ہوئی کیونکہ میں خود بھی متلاشی رہتا ہوں کہ کوئی ایسی کتاب میری نظروں سے گزرے جس میں اپنے نالج کو اپڈیٹ کر سکوں، نئے اینگل جو ہیں قرآن و سنت کے وہ میرے سمجھ میں آ سکیں، تاکہ تعمیر شخصیت کے حوالے سے، لیڈرشپ، مینجمنٹ سائنسز کے حوالے سے جو ویسٹرن لٹریچر میرے پاس ہے اور جو سیکولر سائنسز ہیں اس سے فائدہ بھی اٹھاؤں، اور اس فائدے کو میں ریلیٹ کر دوں، لنک کر دوں قرآن و سنت کے ساتھ، تاکہ انہی چیزوں پر عمل کرتے ہوئے میری اسپریچول ڈیولپمنٹ بھی ہو جائے۔ تو او بردر ڈاکٹر حسین محی الدین قادری نے لکھی ہے۔ بیسکلی یہ صوفی بک ہے، صوفیزم کے اوپر ہے، تصوف کے اوپر ہے، اور صوفیزم کا سارا کور فوکس جو ہے وہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے، کہ آپ اپنی شخصیت کو اس طرح سے ڈیولپ کریں کہ اس ڈیولپمنٹ کے پروسیس میں اللہ تعالیٰ کی معرفت آپ کو حاصل ہو جائے۔ تو اس موضوع پہ بے شمار کتابیں ہیں، بٹ اس کتاب میں جو خاص بات یہ مجھے اچھی لگی تھی کہ یہ اوپینین بیسڈ نہیں ہے، اس میں جا بجا آپ کو قرآن پاک کے ریفرنسز ملیں گے، اور ریفرنسز کے ساتھ ساتھ صرف ترجمہ ہی نہیں بلکہ اصل متن بھی ساتھ ملے گا۔ بہت ساری کتابیں ایسی ہیں جو اسلام کے حوالے سے، صوفیزم کے حوالے سے، لیڈرشپ مینجمنٹ کے اوپر لکھی گئی ہیں، بٹ اس میں طرز تحریر عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ مصنف اپنی بات کر دیتا ہے کہ اس کو کیا سمجھ آئی، تو اپنی سمجھ کو وہ متن کا حصہ بنا کے بات کو آگے چلاتا ہے، مگر اپنی سمجھ کا ریفرنس نہیں دیتا۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگ ایک آدمی کی بات کو سمجھ تو جاتے ہیں مگر اس سمجھ کو بطور حوالہ کہیں اور استعمال نہیں کر سکتے۔ تو اس کی خاص بات یہ مجھے اچھی لگی کہ میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہونے کے ساتھ ساتھ جو اچھی چیز مجھے لگی کہ میرے جو ذخیرہ ہے ریفرنسز کا میرے پاس، اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ بہت سارے ایسے نئے نکات مجھے سمجھنے کو ملے، بہت سے ایسی نئی کتابوں کے عنوانات مجھے پتہ چلے جو مجھے پہلے نہیں پتہ تھے، تو اس کتاب کے ذریعے میری ان کتابوں تک رسائی بھی ہوئی۔ تو یہ آپ کو نہ صرف انڈرسٹینڈنگ میں اپڈیٹ کرتی ہے ایک خاص مصنف کے نقطہ نظر سے، بلکہ آپ کو بہت سارے نئے ریفرنسز سے بھی انٹروڈیوس کرواتی ہے۔ تو یہ خاص بات تھی۔ دوسرا یہ میں اس کے ٹائٹل کے متعلق سوچ رہا تھا، کیونکہ آپ دیکھیں جب تصوف کی جو کتاب ہے یا لیڈرشپ اور مینجمنٹ کی کتابیں ہیں ان میں عنوان بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے، یعنی کتاب کا جو ٹائٹل ہے، جیسے میں بھی رائٹر ہوں تو میں بڑا سوچ سمجھ کے اس کا عنوان رکھتا ہوں کہ اس عنوان کو پڑھ کے لوگ کیا سمجھیں گے، اس پوری کتاب کا کیا جو عنوان ہے، کیا یہ اپنی پوری کتاب کے مضامین کو اپنے اندر سمو لیتا ہے یا نہیں لیتا۔ اسی طرح میں نے سوچا کہ اس کتاب کا نام او بردر کیوں رکھا گیا، تو اس کو پڑھ کے جو مجھے سمجھ میں آئی اور بڑا میرے لیے نیا نقطہ تھا کہ اوریجنل صوفیزم کے اندر کمپینین شپ کا کانسیپٹ ہے، اس میں کوئی ایسا کانسیپٹ نہیں ہے جس میں ایک آدمی دوسرے کا غلام ہو جاتا ہے، جس میں کلاس کلچر ہے کہ
ایک خاص طبقے سے آپ کا تعلق ہے اور آپ اپر کلاس کے ہیں، تو اس لیے آپ دوسرے لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں، اور جو گائیڈنس لینے والے ہیں وہ لوور کلاس کے ڈکلیئر ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے جب سے پروفیشن میں اور کمرشلزم میں کنورٹ ہوا ہے، تو اس کے اندر پیری مریدی کے کانسیپٹ میں بھی بادشاہ اور رعایا کا کانسیپٹ آ گیا۔ آپ جتنی بھی محنت کر لیں آپ بادشاہ کے لیول تک نہیں پہنچ سکتے، مگر جو اوریجنل صوفیزم ہے اس میں کمپینین شپ کا کانسیپٹ ہے۔ ایک آدمی اللہ تعالیٰ کی معرفت میں اپنی تعمیر شخصیت میں کے سفر میں مسافر ہے، اور اس کے پاس کوئی آدمی رہنمائی لینے کے لیے آتا ہے، یا دوسرا آدمی وہ کسی کو انوائٹ کرتا ہے اپنے سفر میں، تو وہ جب اس سے رہنمائی لینے آتا ہے یا اس کے سفر میں اس کے ساتھ شریک سفر ہوتا ہے، تو وہ ایز اے کمپینین شپ کا کانسیپٹ ہے۔ وہ دونوں پھر بھائی بنتے ہیں اس سفر میں، اس میں ایک سپیریئر یا دوسرا انفیریئر نہیں ہوتا، وہ دونوں مل جل کے ایک دوسرے کو اسسٹ کرتے ہیں پرسنل ڈیولپمنٹ کے اندر۔ تو اوریجنل صوفیزم کے اندر جو کانسیپٹ تھا کمپینین شپ، جو آج کمرشلزم کی وجہ سے پیچھے چلا گیا ہے اور ایک کاروباری اس میں کانسیپٹ میں چلا گیا ہے، تو اس کانسیپٹ کو ریجیکٹ کر کے اوریجنل کانسیپٹ جو تھا صوفیزم کا کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، آئیں میرے ساتھ اس سفر میں شریک سفر ہو جائیں، تو جو مجھے پتہ ہے میں آپ کو سکھاتا ہوں، گائیڈ کرتا ہوں، اور آپ کے آنے سے آپ کی شخصیت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو مجھے گائیڈ کرے گا، جو مجھے فضیلت دے گا، میں اس کے ذریعے اپنی شخصیت کو تعمیر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو اس اوریجنل کانسیپٹ کو ذہن میں رکھ کے او بردر کا ٹائٹل انہوں نے ڈاکٹر حسین نے اس کتاب کو دیا۔ اس سے پہلے امام غزالی نے کتاب لکھی تھی ایھا الولد، وہ اپنے ایک شاگرد کو نصیحت کی تھی، تو انہوں نے بھی باپ اور بیٹے کا جو ایک محبت والا اور پیار والا رشتہ تھا اس کو ایڈریس کیا۔ تو او بردر کے کانسیپٹ میں بھی آپ کو وہی چیز نظر آئے گی۔ او بردر، اس کے 10 چیپٹرز ہیں، اور ان میں سے پہلا چیپٹر جو ہے وہ نالج پر ہے۔ 10 چیپٹرز میں پہلے چیپٹر نالج کے اوپر تشکیل دے کر ڈاکٹر حسین محی الدین قادری صاحب نے دراصل امت مرحومہ کو یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ آج کے دور میں اپنی لاسٹ گلوری کو ریگین کرنے کے لیے اور اپنے ڈاؤن فال کو رائز میں بدلنے کے لیے علم ہی واحد کنجی ہے، اور اسی لیے انہوں نے اس باب کا مکمل عنوان یہ رکھا ہے، نالج دا سورس آف مسلم گلوری۔ اس باب میں انہوں نے علم کے حقیقی مقاصد پر گفتگو کرتے ہوئے اس کی اہمیت اور فی زمانہ اس کی مسلمانوں کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے کیا افادیت ہے، اس پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ اور جب ہم علم کے حقیقی مقاصد کو جان لیتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ ہے علم کے پیش نظر اور اس کے حصول میں کار فرما حکمتیں۔ ڈاکٹر حسین صاحب نے دوسرے چیپٹر میں اسی پر گفتگو کی ہے کہ حصول علم میں ہمارے پیش نظر کیا مقصد ہونا چاہیے اور کیا حکمت ہونی چاہیے، اور ہمیں کس بنیاد پر علم حاصل کرنا چاہیے۔ تو اس کے لیے انہوں نے اپنے قاری کو اس طرف متوجہ کیا کہ حصول علم میں ہمیں طہارت نیت، حسن نیت اور اخلاص کا پیکر بننا چاہیے، کہ ہمارے پیش نظر جو ہے وہ ہماری نیت میں حسن ہونا چاہیے، نیت میں طہارت ہونی چاہیے اور اس میں خلوص ہونا چاہیے، کیونکہ جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی اس وقت تک ہمارے پائس ایکٹس اور ہمارے گڈ ڈیڈز جو ہیں وہ بھی مثبت نتائج برآمد نہیں کر سکتے۔ لہٰذا ڈاکٹر صاحب نے اس چیپٹر میں اپنے قاری کی توجہ اس طرف مبذول کروائی ہے کہ حصول علم میں جب تک ہمیں حسن نیت اور اخلاص نصیب نہیں ہوگا اس وقت تک ہمارا علم جو ہے وہ علم نافع نہیں بنے گا، اور اس وقت تک ہمارے اچھے اور نیک اعمال بھی ہمیں دنیا و آخرت میں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے۔ اس کا جو 3rd اور 4th چیپٹر ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، یعنی جب بھی ٹریننگ میں یا پرسنل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے آپ ابتدا کرتے ہیں اپنے کام کی، تو تیسرا جو چیپٹر ہے وہ فوکس کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اوپر اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے حوالے سے، کہ یعنی آپ جو بھی قدم اٹھانا چاہیں تعمیر شخصیت کا، اپنی ذات کو ڈیولپ کرنا چاہیں، جب آپ کو یہ شعور مل گیا ہے کہ میں اپنی ذات کو ڈیولپ کروں گا تو سٹارٹ کہاں سے کرنا ہے؟ تو سٹارٹ میں ہی بتا دیا گیا ہے کہ آپ اپنے عقل کے ساتھ ساتھ عقل کو اٹیچ رکھنا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، حکم کے ساتھ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ساتھ، یعنی عقل کو کھلا چھوڑ کے اس کو سیکولر نہیں رہنے دینا، تاکہ وہ اپنی مرضی سے فیصلے کر کے آپ کو ٹرائل اینڈ ایرر کے پروسیس سے گزار کے تو آپ کا تعمیر شخصیت کا پروسیس جو ہے وہ مذہب سے دور نہ ہوتا جائے۔
تو وہاں یہ تیسرے چیپٹر میں سب سے زیادہ خوبصورت بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی تعمیر شخصیت کے جتنا بھی پروسیس ہے اس کو قرآن و سنت کی روشنی میں ایویلویٹ کرنا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے ذہن کے اندر، آپ کی نیت میں، آپ کے شعور میں، آپ کے لاشعور میں اللہ تعالیٰ کی محبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، تاکہ اس کی روشنی میں آپ اپنے پروگریس لیول کو چیک کرتے رہیں۔ آپ دیکھتے رہیں کہ روزمرہ روٹین میں کہاں کہاں پر آپ کو رہنمائی کی ضرورت، مگر رہنمائی کے لیے آپ کو رول ماڈل کو چاہیے ہوگا، تو وہ رول ماڈل آپ نے سیرت طیبہ سے لے کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے لے کے، اس کی روشنی میں اپنی ڈے ٹو ڈے لائف ایکٹیویٹیز کو مانیٹر اور ایویلویٹ کرنا ہوگا۔ اور جب آپ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی روشنی میں یہ سارا پروسیس لے کے آگے چلنا ہے، تو آپ کا سٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہوگا؟ تو سٹارٹنگ پوائنٹ آپ کا اس کمٹمنٹ سے سٹارٹ ہوتا ہے جس میں آپ یہ عہد کرتے ہیں کہ اب جو پچھلی زندگی میں نے گزار دی ہے وہ جیسی بھی تھی، گناہ تھا، جو بھی تھا، میں اس پہ شرمندہ ہوں، اور میں عہد کرتا ہوں کہ اگلی نئی زندگی کو اس رول ماڈل کی روشنی میں گزارنے کی پوری کوشش کروں گا۔ تو یہ جو کمٹمنٹ ہے، یہ عہد جو ہے، یہ توبہ کا پروسیس ہوتا ہے۔ تو چوتھا چیپٹر جو ہے سارے کا سارا وہ توبہ کے پروسیس کو لے کے چلتا ہے، تاکہ توبہ کر کے، یعنی دوسرے لفظوں میں پچھلی زندگی کو ایویلویٹ کر کے، انالائز کر کے ایک عہد کر لیں کہ جو کچھ پیچھے میں کر چکا ہوں اب وہ میں نے آگے ریپیٹ نہیں کرنا۔ وہ جو سیپریشن ہے فرام پاسٹ ٹو فیوچر لائف اور پریزنٹ کا وہ جو ڈیسیژن ہے، یہ سارے کا سارا توبہ کا پروسیس ہے۔ تو اس توبہ کے پروسیس میں سے گزرنے کے بعد وہ کون کون سی سٹیجز ہیں توبہ کی، جس میں سے گزرنے کے بعد آپ نے اگلی زندگی کا لائحہ عمل جو ہے آپ نے اختیار کرنا ہے، اور اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آپ کو کس کس جگہ پہ کون کون سی رہنمائی درکار ہے، وہ سارے کا سارا پروسیس جو ہے وہ چیپٹر 4 میں جو توبہ کا ہے اس میں ڈسکس کرتا ہے۔ تو چیپٹر 3 جو ہے وہ بیسیکلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے محبت، اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت۔ اگر آپ سیرت سے اٹیچ ہو جاتے ہیں تو اسی سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی محبت بھی نصیب ہو جائے گی، اور اس سیرت کے کانسیپٹ کو لے کر پھر آپ عہد کرتے ہیں کہ اگلی زندگی جو آپ نے گزارنی ہے وہ سیرت طیبہ کی روشنی میں وہاں سے رہنمائی لے کے گزارنی ہے۔ وہ جو سیرت طیبہ سے رہنمائی لے کے اگلی زندگی گزارنے کا جو ڈیسیژن ہے، اس ڈیسیژن کو توبہ کا نام دیا ہے۔ تو اس ڈیسیژن کے مختلف درجے ہوتے ہیں، ڈیسیژن کی کمٹمنٹ کے مختلف لیولز ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ڈیسیژن میکنگ پروسیس کے، کہ جب آپ ڈیسیژن میکنگ کے پروسیس میں سے گزر رہے ہیں نئی زندگی کو سٹارٹ کرنے کے لیے، تو یہ جو پروسیس ہے ڈیسیژن میکنگ کا، یہ بیسیکلی توبہ کا پروسیس ہے ریلیجس ٹرم کے اندر، اسلامی ٹرم کے اندر۔ تو یہ سارا ڈیسیژن میکنگ کا جو پروسیس ہے یہ چیپٹر 4 کا حصہ ہے۔ ریئلٹی اینڈ گریڈز آف توبہ اور اس کی تمام تفصیلات کو جان لینے کے بعد ڈاکٹر حسین صاحب نے نیکسٹ چیپٹر نمبر 5 میں بڑے ہی سٹل پوائنٹ کی طرف اپنے قاری کی توجہ دلائی ہے، اور وہ ہے دا ویزیبل اینڈ انویزیبل سنس۔ انہوں نے بیان کیا ہے کہ گناہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، جیسے والدین کی نافرمانی کرنا، نماز ترک کر دینا، زکوٰۃ ادا نہ کرنا، رشوت ہے، سود ہے۔ تو یہ سارے گناہ ایسے ہیں کہ جو نظر آنے والے ہوتے ہیں، اور ہم جب ان نظر آنے والے گناہوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارا ضمیر ہمیں ملامت کرتا ہے، اور جس کی وجہ سے ہم ان گناہوں سے باز آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن گناہوں کی دوسری ٹائپ وہ ہے جو انویزیبل ہے، کہ جو نظر نہیں آتی، جیسے غرور ہے، تکبر ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، ریاکاری ہے، اور اس طرح سے بے شمار نفسانی بیماریاں ہیں کہ جو انویزیبل سنس کے زمرے میں آتی ہیں۔ تو ان گناہوں سے بچنے کے لیے جو ہے وہ مختلف تدابیر انہوں نے اپنی اس کتاب میں بیان کی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ بتایا ہے کہ جب تک ہم ان گناہوں سے نہیں بچیں گے اس وقت تک جو ہے وہ ہم اپنے کردار کو ڈیولپ نہیں کر سکتے، اس وقت تک ہم موریلٹی کا جو اٹموسٹ گول ہے اس کو ہم اچیو نہیں کر سکتے، کیونکہ بیسیکلی او بردر کتاب جو ہے یہ انسان کے جو انر سیلف ہے اس کی ریفارمیشن کے لیے ہے، اس کی پیورٹی کے لیے ہے، اور اس کو مورل ویلیوز سے روشناس کرانے کے لیے ہے۔ تو جب تک ان نادیدہ گناہوں سے چھٹکارا نہیں ملتا، اور جب تک ان انویزیبل بیماریوں سے انسان اپنے آپ کو پاک نہیں کرتا، اس وقت تک جو ہے وہ کردار کے اعلیٰ معیار کو وہ حاصل نہیں کر سکتا۔ چیپٹر 6 میں دینداری سے دنیا داری کا سفر جو ہے اس پہ ڈسکشن ہے، یعنی جو اسپریچولزم سے لے کے جو روزمرہ زندگی کی زندگی ہے، میٹیریلزم، اس کے اوپر آپ کا فوکس ہے
اور اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ بہت سارے ایسے ٹریننگ انسٹیٹیوشنز یا لیڈرشپ بکس ہیں جو کہتی ہیں کہ جب آپ روٹین لائف میں ہوں تو آپ اپنے اٹھنے بیٹھنے کو، اپنا تھاٹ پروسیس جو ہے، ڈیسیجن میکنگ کا جو پروسیس ہے، اس کو سیکولر رکھیں تاکہ کوئی آپ کے فیلنگ سے، جذبات سے ہرٹ نہ ہو۔ مگر اس کتاب کی خاص بات، خصوصیت یہ ہے کہ ڈاکٹر حسین یہ کہتے ہیں کہ اسپریچول ڈیولپمنٹ کے بعد، اللہ سے اپنا رابطہ مضبوط کرنے کے بعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آپ کا ربط ہے، تعلق ہے سیرت کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، وہ اگر آپ نے پختہ کرنا ہے تو وہ صرف مسجد میں نہیں ہوگا یا خاص مذہبی حلقوں میں نہیں ہوگا۔ اگر آپ مثال کے طور پہ اگر آپ کسی بہت بڑی آرگنائزیشن میں ایز اے ہیڈ آف ایچ آر کام کر رہے ہیں، ایز اے ڈائریکٹر آپریشن کام کر رہے ہیں، تو یہ ایک آپ کہہ لیجیے آرگنائزیشنل رسپانسبلٹی ہے جس کے اندر نیچے آپ کے نیچے بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں۔ اس کی رسپانسبلٹیز میں آپ کے پاس ایڈمنسٹریٹو رسپانسبلٹیز بھی آتی ہیں اور آپریشنل رسپانسبلٹیز بھی آتی ہیں۔ اس میں آپ فائنانسز کے بھی رسپانسبل ہیں اور ہیومنز کے بھی رسپانسبل ہیں۔ اس میں ایسٹس بھی ہیں اور فیلنگز بھی ہیں، دونوں۔ تو ان دونوں کا ربط تعلق یہ ہوگا کہ جب آپ دین کو ذہن میں رکھ کر، یعنی یہ ذہن میں رکھ کر کہ جو امانت اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سونپی ہے یا آرگنائزیشن نے آپ پر اعتماد کرتے ہوئے آپ کو یہ جو عہدہ دیا ہے، اس عہدے کا کس طرح سے بہترین استعمال کریں کہ آپ کی 9 to 5 کی جو لائف ہے، یہ آرگنائزیشنل لائف آپ کی عبادت میں بھی کنورٹ ہو جائے۔ پھر اس میں صبح سے شام تک آپ جو بھی ڈیسیجن میکنگ پروسیس سے گزریں گے، جو بھی تھاٹ پروسیس سے گزریں گے، آپ کا لوگوں کے ساتھ رابطہ ہوگا، آپ آرگنائزیشن کو ڈیولپ کرنے کی طرف لے کے جا رہے ہیں یا اس کو مزید اس کا بیڑا گر کر رہے ہیں، تو یہ سارے پروسیس میں آپ نے کہیں سے تو رہنمائی لینی ہوگی نا۔ تو ایک رہنمائی تو آرگنائزیشن آپ کو اپنے مینول کی شکل میں دے دے گی کہ یہ ہمارے پالیسیز اینڈ پروسیجرز ہیں، یہ ہمارے SOPs ہیں۔ ان کے اندر بھی ان کو بھی ساتھ لے کے اور اپنا تھاٹ پروسیس ساتھ ملا کے آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے رہنمائی لیتے ہوئے، بزنس ایتھکس وہاں سے ڈیرائیو کرتے ہوئے، بزنس ڈیسیجن میکنگ کی جو ویلیوز ہیں وہاں سے ڈیرائیو کرتے ہوئے، جب آپ اپنی روزمرہ زندگی میں، اپنی آرگنائزیشن میں، اپنے تھاٹ پروسیس میں وہ شامل کریں گے تو آپ کا سارے کا سارا اسپریچول جرنی جو ہے وہ آپ کے روٹین کی لائف کا حصہ بن جائے گا۔ پھر دیکھنے والے کے نزدیک تو آپ ایک پروفیشنل سیکولر آرگنائزیشن کا حصہ ضرور ہوں گے، مگر آپ اپنے سوچ میں، اپنے کریکٹر میں، اپنی فکر میں آپ اسی دین کو ریپرزینٹ کر رہے ہوں گے جس کے ساتھ آپ اٹیچ ہیں۔ اگر ہم او بردر کی چیپٹر سکیم اور اس کے لاجیکل سیکوینس پر غور کریں تو ہمارے سامنے بہت دلچسپ حقائق آئیں گے۔ ڈاکٹر حسین محی الدین قادری صاحب نے اس کتاب کی چیپٹر سکیم کو بھی ایک خاص حکمت کے تحت ترتیب دیا ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے نالج کے اوپر گفتگو کی، پھر اس کے بعد پیورٹی آف انٹینشن، پھر ریپینٹنس، اور اس کے بعد جو ہے سرونگ ہیومینٹی، میٹیریلزم ٹو اسپریچولیزم۔ اور جب یہ تمام منازل اور یہ تمام گریڈز انسان طے کر لیتا ہے تو پھر اس کے بعد انہوں نے انسان کی توجہ جو ہے وہ اس طرف دلائی چیپٹر نمبر 8 میں کہ ریپنگ دا اسپریچول ہارویسٹ، کہ یعنی کہ روحانی سفر میں انسان کو، اپنے کردار کی اصلاح کے سفر میں انسان کو نہایت صبر و تحمل، بردباری، وسیع القلبی اور برداشت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور جب انسان ان تمام چیزوں کو اختیار کر لینے کے بعد اس سفر میں آگے کی طرف چلتا ہے تو پھر اس کے بعد انہوں نے اس کے بعد چیپٹر نمبر 9 میں جو اس کا عنوان رکھا وہ ہے دا پروفیٹیبل کریکٹر آف ریولوشن، اور اس میں انہوں نے سورۃ العصر کی روشنی میں نہایت لطیف اور عمدہ نکات بیان کیے ہیں۔